تو یہ عوام کی مرضی سے عوام کے فائدے کے لیے تشکیل پائے اور جو جمہوریت کی مکمل نمائندہ ہو۔ ہم جب کبھی جمہوریت کا تصور کرتے ہیں تو اس سے ایک خاص مفہوم ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے اور ہم اجمالی طور پر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ دنیا کے نظاموں میں سب سے بہترین نظام جمہوریت ہے۔ یہ نظام دوسرے تمام نظاموں سے فائق اور برتر ہے، لیکن جہاں تک اس کے عملی مظاہرے کا تعلق ہے تو یہ حقیقت ہمارے اوپر آشکارا اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مفہوم ہمارے دل و دماغ میں دنیا کے دوسرے چند نظاموں کی نفی کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور نفی کے اسی مجموعے کا نام ہم نے جمہوریت یا ڈیموکریسی رکھ لیا ہے۔ ہم جب کبھی جمہوریت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے پیدا شدہ مفہوم جو اس باتی مفہوم ہوتا ہے وہ بہت معمولی سا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جمہوریت کا تصور کرنے کے بعد جو ہمارے دماغ میں ایک مفہوم پیدا ہوگا وہ اپنی اصل کے اعتبار سے اور طاقتور ہونے کے اعتبار سے منفی ہوگا۔ مثلا آپ جمہوریت کا تصور کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ نظام ڈکٹرشپ نہیں ہے، فیوڈلزم یعنی نظام جاگیردار نہیں ہے، کلیت پسند نہیں ہے، جارحانہ نظام نہیں ہے، جاگیرداری نظام نہیں ہے۔ ان تمام نظاموں کی نفی کرنے کے بعد اگر کوئی خاص مفہوم آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے تو اگر اسے الفاظ کی شکل میں ڈھالا جائے تو اس کے لیے لفظ جمہوریت ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ اس نظام کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ لوگوں کا پسندیدہ نظام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نظام انسان کی اجتماعی خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں ملک کے نظام حکومت میں سب لوگ خوش ہیں، وہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہے، تو آپ کو یقیناً یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس ملک کے نظام حکومت میں لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کو کوئی دقتوں کا سامنا نہیں ہوگا، ان کے حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا ہوگا، اسی طریقے سے انہیں آپس میں کوئی گلا شکوا نہ ہوگا، روزگاری کے اسباب انہیں مہیا ہوں گے۔ تو ان تمام حقائق کے اس بات کے لیے ہم عام طریقے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں نظام جمہوریت قائم ہے۔ جو ہم مختلف الفاظ، مختلف فقروں اور مختلف جملوں میں اس کو ڈھالتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ جمہوریت اصل نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کا وہ مفہوم اور مقصود اصل ہے جو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ ہمارے یہاں جمہوریت پر ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہاں کوئی خوشحالی، امن، عدل و مساوات آج تک صحیح طریقے سے قائم نہیں ہو سکا۔ 1950 میں ہم جمہوریت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے روپ میں ابھرے، اور اس سے لے کر آج تک 71 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تک ہم سے پسماندگی دور نہیں ہوئی، آج تک غربت اور افلاس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہاں جارحانہ نیشنلزم بھی ہے، یہاں صوبائیت بھی ہے، قبائلیت بھی ہے، یہاں ذات پات بھی ہے، نسل پرستی کی لعنت بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ غربت اور جہالت بھی ہے۔ یعنی کہ ہمارے یہاں جمہوریت کا تجربہ تو ہو رہا ہے لیکن خوشحالی کا نام اور نشان تک نہیں ہے۔ خوشحالی کب آئے گی، خوشحالی ہمارے ملک کے اندر آئے گی یا نہیں آئے گی، گویا کہ یہ موضوع ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جمہوریت تو قائم ہے لیکن خوشحالی کے بغیر، ایسی ہماری جمہوریت ہے۔ اس لیے ہم تمام ہندوستانیوں کی، ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے جمہوری نظام کو قائم رکھنے کے لیے جو بہترین تدابیر ہو سکتی ہے ان کو اختیار کیا جائے اور حسن تدبیر کے ذریعے سے اپنی جمہوریت کی حفاظت کی جائے، ورنہ تو دنیا کے اندر لامحالہ طور پر ہمیں یہ طعنہ سننا پڑے گا، ہمیں اس چیز سے دوچار ہونا پڑے گا کہ دنیا ہمیں یہ طعنہ دے گی کہ تم اپنی جمہوریت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس لیے کہ جمہوریت میں
کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے حقوق یکساں ہو، ان کی ذمہ داریاں ایک جیسی ہو، ان کے حقوق کا اختلاف نہ ہوتا ہو، روزگار کے اسباب انہیں مہیا ہو، اسی طریقے سے چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہ ہو، ذات پات کا کوئی فرق نہ ہو۔ لیکن حقیقت میں اگر ہم دیکھیں مطالعہ کریں تو ہمارے یہاں تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نظام سے نکلیں اور جمہوریت کا جو پاک اور صاف مطلب ہے اس کو اپنائے، اور اس کو صحیح طریقے سے ہم اپنا کر کے جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرے۔ میرے بھائی، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ امام الہند ہے، انہوں نے آزادی وطن کے سلسلے میں جس وقت مسلمان اور ہندوستانی انگریزوں سے آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے، آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، تو انہوں نے ایک بات خاص طریقے سے مسلمانوں کو کہی تھی کہ جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہندو قوم کے لیے آزادی کی لڑائی لڑنا یہ حب الوطنی میں داخل ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ فریضہ دوگنا اور ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو یہ آزادی کی لڑائی لڑنا مسلمانوں کے لیے حب الوطنی کا ثبوت ہے، اور دوسری طرف یہ عین ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے آگے بڑھے۔ اور دوسری بات جو مولانا ابوالکلام آزاد امام الہند رحمہ اللہ نے فرمائی، وہ یہ کہی ہے کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں آزادی مل جائے اور ان کے ایک طرف بہترین ان کے پاس اسباب ہو، ان کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہو، دوسری طرف بہترین تربیت یافتہ فوج ہو، اور وہ یہ چاہے کہ ہم کامیابی حاصل کر لیں، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے دل کے اندر ایک حقیقی کامیابی کو، ایک حقیقی تبدیلی پیدا نہیں کریں گے۔ اور وہ حقیقی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سب سمجھتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو۔ اس لیے ہماری آپ سے یہ التجا ہے، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جمہوریت کے اس مفہوم کی حفاظت کیجیے۔ جمہوریت کی حفاظت کے لیے جو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کیجیے، اس لیے کہ یہ ایسا وقت چل رہا ہے جہاں جمہوریت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ایک نہایت اہم فریضہ ہے۔ اس لیے مجھے آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جمہوریت کے حقیقی مقاصد کو، مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔